فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لوگ عافیت کے پردے کے اندر چھپے ہوتے ہیں، لوگ بلیسنگز کے اور اللہ کی مرسی کے پردے کے اندر چھپے ہوتے ہیں، آزمائشیں ان میں سے کھرے اور کھوٹے الگ کر دیتی ہیں۔ سب پہ بلیسنگز آ رہی ہیں، سب عافیت کے اندر ہیں، لیکن جب آزمائش آتی ہے تو ان میں سے سچے کون ہیں اور ان میں سے جھوٹے کون ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ وہ کہیں گے آمنا، ہم ایمان لے کے آئے، وهم لا یفتنون، ہم ان کو نہیں آزمائیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پچھلوں کو بھی آزمایا تھا، کیوں؟ فَلَا يَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ جان لے تم میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ یہ پرابلمز جب آتی ہیں نا، ان میں سے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا واقعی میں لائل کون ہے۔ زبانی باتیں تو سب کرتے ہیں اور اللہ کو سب پتہ ہے، بٹ اللہ تعالیٰ مجھ پہ بھی تو حجت تمام کرنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ میں تو تیرے ساتھ لائل تھا، کبھی وہ تو مشکل آئی نہیں تو میں تو تیرے ساتھ لائل ہی رہا۔ اصل یہ کہ جب آزمائش ہے میں تب کیسا بیہیو کرتا ہوں۔ اب غزوہ احزاب کو دیکھ لیں، سبحان اللہ۔ غزوہ احزاب میں سب دکانیں بند کر کے اپنے کام رو کے جہاد کے لیے آ گئے، اور بھوک اور پیاس کا اتنا عالم ہے کہ انہوں نے کچھ نے تو ایک ایک پتھر اور کچھ نے دو دو پتھر پیٹے باندھے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں کے دل میں دنیا کی محبت تھی اور ان کو یہ سب کمپرومائز کرنا اور اللہ کے لیے یہ آزمائش سے گزرنا اور ایک پریشانی سے گزرنا مشکل لگ رہا تھا، وہ قرآن میں کہتے ہیں وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، منافقین نے کہا جن کے دلوں میں مرض تھا، اور مرض یہاں دنیا کی محبت بھی ہے، الوحن ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارا دنیا کمپرومائز ہو رہی ہے آخرت کے لیے، کہتے ہیں ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ اور اس کے نبی کا جو وعدہ تھا وہ جھوٹا تھا۔ یہ کیا ہو گیا، ہمیں تو بڑے وعدے کیے گئے کہ اسلم تسلم، تم اسلام قبول کرو تم سلامتی پاؤ گے، قل لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے اور عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ یہ کیا، ہمیں تو یہ لڑنا پڑا ہے، ہمیں تو بھوکے پیاسے ہیں۔ ٹیمپریری ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک فیز ہوتا ہے، اللہ آزما رہا ہوتا ہے۔ یہ تو بے صبرے ہو گئے، بے چینی میں آ گئے، صبر یہاں پہ چیز ہے۔ مومنین کیا کہتے ہیں، جب مومنین نے احزاب کو دیکھا، لشکروں کو دیکھا، کہتے ہیں ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہ اللہ کا وعدہ تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور اس چیز نے ان کے ایمان اور سبمشن میں مزید اضافہ کیا کہ یہ تو آزمائشیں تو آنی تھیں، یہ تو اللہ نے آزمانا تھا کہ ہمیں سچے کون ہیں اور منافقین کون ہیں۔ میرے پاس ایک خاتون ہے اور ان کے بیٹے کو کینسر ڈائگنوز ہوا، وہ کافی انہوں نے دعائیں کیں، روئیں، تہجد پڑھیں، لیکن اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے، اللہ کے پلانز ہوتے ہیں۔ ان کا بیٹا چلا گیا اس دنیا سے، کہتی ہیں بیٹا میرا دعاؤں پہ ایمان اٹھ گیا ہے، میں نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی ہیں۔ ہم اس لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہماری بات مان لے، ہم دعائیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں، اللہ کی محبت ہمیں مل جائے، اپنا کام کروانے کے لیے نہیں مانتے۔ اصل ہم جو وظیفے پڑھتے ہیں وہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ اللہ ہمارے ہم جو چاہتے ہیں وہ ہو جائے، دیٹ از سیکنڈری اینڈ ٹرشری مقصد۔ اصل مقصد ہم اللہ سے اللہ کی محبت مل جائے ہمیں۔ نمازیں پڑھنا اس لیے تھا کہ میرا بیٹا بچ جائے، یہ تو اب پھر دنیاوی میٹیریل بینیفٹ کے لیے آپ نمازیں پڑھ رہے تھے، آپ اللہ کے لیے تو نہیں پڑھ رہے تھے۔ پھر جو بندہ اللہ کے لیے نمازیں پڑھتا ہے وہ بیٹے کے جانے کے بعد بھی نمازیں پڑھتا ہے، پھر اس کو پتہ ہے کہ یہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے جو آخرت میں مجھے بہت بڑا ریٹرن ملے گا اس کا۔ لوگ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، مال نہ ہو تو لوگ حرام کمانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ ایسا نہ کریں، مال نہ ہو تو حلال پہ صفائش کریں، حلال میرے لیے کافی ہے۔ رشتہ نہ بھی ہو رہا ہو تو میں کوئی حرام ریلیشن شپ نہیں شروع کروں گی، میں پکچرز نہیں لگاؤں گی، میں لوگوں کو خود اٹریکٹ نہیں کروں گناہ کر کے، نہ نہ نہ، میں حلال کام ہی کروں گی چاہے آئے یا نہ آئے، اینڈ وی ٹرائی آور بیسٹ، بٹ جو اللہ نے لکھا ہے ہم اس پہ راضی ہیں۔ ہم نہیں کہتے کوئی شخص مشکل وقت میں اس نے ہمارا ساتھ دینا ہو بٹ وہ نہ دے اور ہمیں چھوڑ کے چلا جائے اور بعد میں ملے تو میں تو یہ تھا، ہم کہتے ہیں ہم جانتے ہیں آپ کتنے پانی میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی جاننا چاہتا ہے کہ ہم لوگ کتنے پانی میں، اور ہم پہ حجت تمام کرنا چاہتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ تو ہمیشہ جب بھی مصیبتیں آزمائشیں آئیں، آپ کہیں اللہ تعالیٰ یا اللہ میں تیرا ہی ہوں اور تو مجھے ٹیسٹ کر رہا ہے، مجھے پتہ ہے تو مجھے سب دے یا نہ دے، میں تیرا تھا، تیرا ہوں اور تیرا رہوں گا، میں کبھی تجھے نہیں چھوڑوں گا،
کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرا تیرے علاوہ دروازہ ہی کوئی نہیں ہے، میرا تیرے علاوہ ولی، دوست، مولا ہی کوئی نہیں ہے. میں تجھے چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں؟ یہ تو توحید ہے. میں نے کہ تجھے چھوڑ دیا، یا تیرا در یا تیری رسی کو میں نے چھوڑ دیا، تو اور تو کچھ ہے ہی نہیں نا. ادھر I'll have to go through life with you or without you. تیرے بغیر تو عذاب ہے، تیرے ساتھ ہی سب کچھ ہے. اور تیرا ساتھ رہا تو دنیا بھی جنت بن جائے گی اور آخرت بھی بہترین بن جائے گی.